انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ آج شام کو رمضان کا چاند دیکھنا ہے، اور اسی شعبان کے مقدس مہینے میں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بتایا، یہ مسجد پنجتن کا لدھیانہ کے کنیج کی شان کالونی میں افتتاح، یہ بڑی ہی مسرت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے اور برکت والی بات ہے۔ سونے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں۔ کسی لمبے بیان کا موقع نہیں ہے، لیکن کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو چھوٹی سی یہ گفتگو ہو جائے کہ رمضان میں روزہ رکھتے کیوں ہیں، روزے کا مطلب کیا ہے، اور 30 دن تک لگاتار روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں۔ صبح کو سحری کے وقت جب ایک بندہ کھا پی لیتا ہے، اور پھر سحری سے لے کے افطاری تک جو 15-16 گھنٹے، اور جون جولائی میں کبھی 17-18 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے۔ صبح 3:30 بجے سحری ختم ہوتی ہے، شام کو 7:40 میں روزہ کھلتا ہے۔ تو یہ اتنی طویل مدت تک ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم آنا کہ پانی کا قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ جائے، کوئی پھل نہیں، کوئی دودھ نہیں، کوئی میوہ نہیں، کوئی فروٹ نہیں، کوئی کھانا نہیں، اناج نہیں، بھی کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ ہمیں بھوکا کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کیوں ہمیں رکھوانا چاہتے ہیں؟ اچھا، جب تک ہمیں ان باتوں کی وجہ نہ پتا ہو، کار میں بیٹھ گئے کہیں جانے کے لیے، منزل کا پتہ نہیں ہے، تو سفر کا مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ صبح سے اٹھ کے شام تک خالی بیٹھے رہیں، پتہ نہ ہو کہ کرنا کیا ہے، زندگی کا لطف آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو اسی طرح رمضان کیا ہے؟ رمضان چاہتا کیا ہے ہم سے؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ پنجابی جی کو چٹکلا ہے گا تو سناندہ چلنا کہ وہ ایک میاں صاحب نے نا روزہ نہیں رکھیا، تو فیکٹری چلے گئے، شامی فیکٹری تو نا اپنی بیوی نے فون کیتا آفس چو کہ ہاں پھر بیگم افطاری جی کی بنا رہی ہیں؟ وہ کہندی میاں صاحب تمہیں تو یاد ہی نہیں، تسی روزہ نہیں رکھیا۔ نہیں کہندا ہن اسی ایڈے وڈے کافر ہو گئے کہ افطاری بھی نہ کریے۔ مطلب شام کو پکوڑے بھی نہ کھائیے، کھجورا بھی نہ کھائیے، قورمہ بریانی بھی نہ چلے ہیں۔ اس کا مطلب ہم لوگ مسلمان تو ہیں، اسلام کے لیے لڑتے بھی ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ آج دین پوری کائنات میں سب سے بڑا مذہب بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس دولت اتنی بڑی کون سی ہے۔ اگر میں آپ میں سے کسی کو ویسے پوچھ لوں
کہ بھائی ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ بتاؤ کیوں رکھتے ہیں؟ پتہ ہے؟ ان کو پوچھ رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، نہیں پتہ؟ تمہیں پتہ ہے؟ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ یہ جو ائمہ حضرات ہیں نا، ہم ان کی خدمت نہیں کرتے، جا کے پوچھتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں جا کے کہ حضرت یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام فتووں کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کسی ایک دوسرے کے پیچھے کسی ایک دوسرے کی برائی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام نے کائنات کے سامنے وہ بہترین نظام رکھا ہے کہ آج پوری دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں پچھلے 1450 سال سے لگی ہوئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ کون؟ ابو جہل لگا، عتبہ لگا، ولید لگا، امیہ لگا، عبداللہ بن جدان لگا، ابو لہب لگا، اور سارے کے سارے مشرکین مکہ لگے، اور پھر کیسر و کسریٰ کی طاقتیں، پھر انگلینڈ کی رانی، پھر فرانس کے راجے، پھر بڑے بڑے پوپ۔ ساری کائنات نے دیکھا کہ میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور آج پوری دنیا کا کوئی ملک، کوئی قصبہ ایسا نہیں جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ تو اس لیے جو ہم لوگ ہیں ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے یہ دین ہم سے کہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے۔ روزے کے لیے قرآن پاک میں ذکر آیا، قرآن شریف ہماری کتاب ہے نا جی، ہے جی۔ تو مجھے تو کئی لوگ مسجد میں آتے ہیں کہ حضرت چلو دعا کرا دو، ختم کرا دیں۔ وہ دعا تو کرا دیے، ان جیسا بڑھا مریا ہوئے وہ اپنے پیولی دعا نہیں کرتا، ساڈے کو کرائی جاندے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے آپ پر فرض کر دیے گئے، فرمایا جس طرح پہلی امتوں پر بھی کیے۔ یہ پہلی امتوں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ ہمارے پہ یہ بوجھ ڈالا گیا۔ فرمایا روزے فرض کر دیے جس طرح پہلی امتوں پر بھی کیے گئے۔ آگے پھر وجہ بیان کی، فرمایا اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سمجھا ہے روزے کا مطلب؟ فرمایا روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کو دیسی زبان کی کہنے سی پنجابی چ، تاکہ تسی چنگے بندے بن جاؤ، اس لیے روزے فرض کیتے۔ اچھا جی پھر بھوکا کیوں رکھوایا؟ ابھی اگر میں اس نوجوان کو وردی پہنا دی جائے، سرکار کہے کہ تمہیں سپاہی لگا دیا، ایس پی لگا دیا، تو اگر یہ کپڑے اتار کے پولیس کے کپڑے کوئی پہن لے، عہدہ مل جائے، اس کو چٹھی مل جائے کہ تم افسر ہو، تو اس کی چال میں اور عام کپڑوں کی چال میں فرق آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟